بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان امور پر بات کریں گے جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ ہی مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا اور قتادہ نے کہا، روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کپڑا انہوں نے تر کیا اور اپنے جسم پر ڈالا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔